اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کنسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ سوم میں ہمارا آج کا سبق ہے الافعال الناقصۃ، گزشتہ سے پیوستہ، اور اس سبق کا نمبر ہے 38، یعنی الدرس الثامن والثلاثون۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 37ویں سبق میں ہم نے افعال تامہ اور افعال ناقصہ کے بارے میں پڑھا تھا، تو اس میں ہی انہوں نے ذکر کر دیا تھا کہ افعال ناقصہ کے متعلق مزید کچھ انفارمیشن آپ کو اگلے سبق میں دی جائے گی۔ ذہن میں بس تازہ کر لیں کہ فعل ناقص اور فعل تام میں کیا فرق ہے۔ فعل تام وہ فعل ہوتا ہے جو اگر لازم ہو تو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، اور اگر متعدی ہو تو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کے ساتھ مل کر بات پوری کر دیتا ہے، مکمل مفہوم ادا کر دیتا ہے۔ اور فعل ناقص وہ ہوتا ہے جو اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، ہوتا یہ لازم ہے، اپنے فاعل کے ساتھ مل کر بھی بات پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا اسے ایک صفت کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ فاعل کے متعلق ہوتی ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ کہ اس فاعل کو اس فعل ناقص کا اسم کہا جاتا ہے، اور اس صفت کو فعل ناقص کی خبر کہا جاتا ہے۔ تو فعل ناقص اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بنتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا ہمیں کہ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فعل ناقص جو ہے یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اور جملہ اسمیہ پر داخل ہونے کے بعد یہ خبر کو، جملہ اسمیہ کی جو خبر ہوتی ہے اس کو منصوب فارم میں لے جاتا ہے، یعنی اسے نصب میں لے جاتا ہے، اس کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو گویا فعل ناقص جب بھی آئے گا قرآن مجید میں، عربی عبارت میں، تو اس کا ایک اسم ہوگا، ایک خبر ہوگی، اسم اس کا مرفوع ہوگا اور خبر اس کی منصوب ہوگی۔ تو یہ بس میں نے آپ کو فعل ناقص کے حوالے سے کچھ باتیں جو ہیں وہ تازہ کر دیں، اور 14 افعال ناقصہ کے بارے میں ہمیں پڑھایا گیا تھا۔ اب چلتے ہیں جی اس سبق میں مزید افعال ناقصہ کے متعلق انفارمیشن کے حوالے سے۔ پچھلے سبق میں تم نے 14 الفاظ فعل ناقص کے پڑھے ہیں، دراصل وہی افعال ناقصہ ہیں۔ کلیئر ہو گیا جی؟ مزید بتا رہے ہیں کہ چند الفاظ اور ہیں جو ہیں تو افعال تامہ ہیں، تو وہ تامہ افعال، لیکن کبھی وہ سارا کے معنی میں بھی ہوتے ہیں۔ سارا آپ کو یاد ہوگا ایک فعل ناقص ہے جو ہو گیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس وقت وہ افعال ناقصہ بن جاتے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں کہ جی چند افعال اور ہیں جو ہیں تو افعال تامہ، لیکن کبھی وہ سارا کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، اس وقت وہ افعال ناقصہ بن جاتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں تو وہ لسٹ دے رہے ہیں۔ پہلا ہے جی عادہ یعودو، اس کے معنی لوٹنا یا ہونا کے ہیں۔ تو عادہ یعودو کے معنی لوٹنا کے بھی ہیں، اور جب یہ سارا کے معنی میں استعمال ہوگا، ہونا کے معنی میں، تو پھر یہ فعل ناقص ہو جائے گا۔ دوسرا فعل ہے تحول یتحولو، پلٹ جانا، ہو جانا، یعنی دونوں معنی آپ دیکھ رہے ہیں، ایک اس کے فعل تام والے معنی لکھے ہوئے ہیں اور ایک فعل ناقص والے معنی لکھے ہوئے ہیں۔ ارتدہ یرتدو، پھر جانا یا ہو جانا۔ استحالہ یستحیلو، محال یا مشکل ہونا یا بن جانا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ ان کے سوا اور بھی کئی افعال فعل ناقص کے طور پر آ جاتے ہیں، یعنی کچھ افعال ایسے ہوں گے جو ہیں تو افعال تامہ، صحیح ہے، چاہے وہ لازم ہو چاہے متعدی ہو، ہیں وہ افعال تامہ، لیکن جب وہ ہونا کے معنی میں یعنی سارا کے معنی میں استعمال ہوں تو پھر وہ افعال ناقصہ بن جاتے ہیں۔ ہر لفظ کے دو معنی لکھے ہیں، پہلے معنی کے لحاظ سے تامہ ہیں اور دوسرے معنی کے لحاظ سے ناقصہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ہم نے بھی یہی بات پڑھی ہے۔ ایگزامپل دیکھ لیں، عاد الخلیل من مکہ، عادہ فعل ہے، الخلیل اس کا فاعل ہے، من مکہ جار مجرور متعلق ہے عادہ فعل کے، اور یہاں پر عادہ جو ہے اپنے اوریجنل معنی میں یعنی لوٹنا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، تو اسے ہم کہیں گے یہ فعل تام ہے، اور اس کا ترجمہ ہوگا خلیل مکہ سے لوٹا۔ لیکن جب ہم عادہ فعل کو
ہونا کے معنی میں استعمال کریں گے، سارا کے معنی میں استعمال کریں گے تو اب یہ فعل ناقص ہو جائے گا، اور اس کی اگزامپل دے رہے ہیں کہ عاد الخلیل حاجن، خلیل حاجی ہو گیا۔ تو یہاں پر اب یہ ہو گیا ہونا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو عادہ جو ہے یہ آپ کا فعل ناقص ہو گیا، اور عادہ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر حاجن سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو الخلیل اس کا اسم ہو گیا عادہ کا، اور حاجن جو ہے یہ اس کی خبر ہو گئی، جبکہ پہلے جملے میں الخلیل اس کا فاعل ہے عادہ کا، اور من مکہ جو ہے یہ متعلق عادہ کے۔ دوسری اگزامپل، تحول زید من المشرقی الی المغربی، زید مشرق سے مغرب کی طرف پھر گیا، تو پھر جانا کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تحول اللبن جبنا، دودھ پنیر بن گیا، تو یہ ہو جانا کے معنی میں، سارا کے معنی میں، تبدیل ہونا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اب یہاں پر یہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تیسری اگزامپل ہے ارتد زید عن دینہ، ارتداد کہتے ہیں پھر جانا، تو ترجمہ اس کا ہوگا اس جملے کا کہ زید اپنے دین سے پھر گیا۔ اور دوسری اگزامپل فعل ناقص کے طور پر ارتد الاعمی بصیرا، اندھا بینا ہو گیا۔ تو سورہ یوسف میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب اپنا کرتا بھائیوں کو دیا اور کہا کہ اسے والد صاحب کے چہرے پہ ڈالنا، فرتد بصیرا، تو وہ یعنی دیکھنے والے ہو جائیں گے، تو وہاں پر ارتدہ جو ہے وہ فعل ناقص کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگلا جملہ ہے جی استحال الامر، یہاں پر تا پہ زیر ڈلی ہوئی ہے، اسے زبر کر دیں، استحال الامر، کام مشکل ہو گیا، اور جب یہ فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوگا تو ہوگا استحالت الخمر خلن، شراب سرکہ بن گئی۔ تو آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جب بھی یہ افعال فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں تو ان کی خبر بھی ساتھ آ رہی ہے منصوب، اور ویسے جب یہ فعل تام کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں تو آپ کو منصوب عام طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ کلیئر ہو گیا؟ کیونکہ موسٹلی یہ فعل جو ہیں لازم فعل ہیں۔ دوسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ کبھی کانا بھی تامہ ہوتا ہے، یعنی کانا کو ہم نے افعال ناقصہ کی فہرست میں پڑھا ہے، تو اب مزید بتا رہے ہیں کانا کے بارے میں کہ کانا بھی کبھی تامہ ہوتا ہے، اور اس وقت اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں موجود ہونا یا پایا جانا، جیسے کان اللہ ولم یکن غیرہ، اللہ موجود تھا، ولم یکن غیرہ، اور اس کے سوا کوئی موجود نہ تھا۔ اس مثال میں کانا اور لم یکن کا صرف فاعل آیا ہے، کانا کا فاعل اللہ ہے اسم، اور لم یکن کا فاعل جو ہے وہ غیرہ ہے، تو خبر کے بغیر جملہ پورا ہو رہا ہے، یعنی اللہ موجود تھا اور اس کے سوا کوئی موجود نہیں تھا۔ تو اب یہاں پر کانا جو ہے فعل تام کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، تو بتا رہے ہیں کہ اس مثال میں کانا اور لم یکن کا صرف فاعل آیا ہے اور بغیر خبر کے جملہ پورا ہو گیا ہے، اس لیے وہ تامہ کہلائے گا۔ تیسرا پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ اصبح اور امسا بھی تامہ ہو جاتے ہیں جب ان کے معنی ہوں گے صبح کرنا یا صبح کے وقت آنا، شام کرنا یا شام کے وقت آنا۔ اب یہ کانٹیکٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ کہاں پر یہ تامہ کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں اور کہاں پر یہ ناقصہ کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں۔ ایگزامپل دیکھ لیں، اصبحنا یا امسینا بالخیری، ہم نے صبح کی یا شام کی خیریت سے، یعنی اصبحنا بالخیری ہم نے خیریت کے ساتھ صبح کی، امسینا بالخیری ہم نے خیریت کے ساتھ شام کی، تو یہاں پر یہ تامہ کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں۔ اور نیچے اصبح یا امسا علیہم الطوفان، صبح کے وقت یا شام کے وقت ان پر طوفان آ پہنچا، تو یہاں پر یہ جو ہے فعل ناقص کے طور پہ استعمال ہوئے۔ چوتھا پوائنٹ ہے کہ دعا کے موقع پر دامہ بھی تامہ ہو جاتا ہے، جب آپ دعا دیتے ہیں تو دامہ استعمال کریں گے تو دامہ جو ہے یہ اس وقت تامہ ہو جائے گا، جیسے دامہ مجدکم، دامہ مجدکم، آپ کی بزرگی ہمیشہ رہے، تو یہ دعا کے موقع پر دامہ جو ہے یہ بھی تامہ ہو جائے گا۔ پانچواں پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ یاد رکھو دعا میں یا بد دعا میں اکثر فعل ماضی ہی بولا جاتا ہے مگر معنی مضارع کے لیے جاتے ہیں، تو بہت اہم بات ہے جی کہ دعا آپ نے دینی ہے یا بد دعا دینی ہے تو اس کے لیے فعل ماضی ہی بولا جائے گا، لیکن معنی مضارع کے لیے جائیں گے، اور بہت ساری ایگزامپل اس کی موجود ہیں، جیسے ہم رحمہ اللہ کہتے ہیں، کسی بزرگ کا نام لینے کے بعد کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے۔ اسی طرح رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو۔ اسی طرح بد دعا ہوگی تو لعن اللہ، اللہ لعنت کرے، تو لعنا
رضیہ اور رحمہ، یہ سارے فعل ماضی کے صیغے ہیں، لیکن معنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مضارع کے ہی لیے جا رہے ہیں۔ اور اگلی بات بتا رہے ہیں کہ ما نافیہ کی جگہ لا کا استعمال کرتے ہیں۔ ایگزامپل دیکھ لیں، کان اللہ فی عونکا، کان اللہ فی عونکا، اللہ تیری مدد میں رہے، تو کانا کو استعمال کیا دعا کے لیے، کان اللہ فی عونکا۔ اور جو ما کے ساتھ استعمال ہو رہے ہیں نا، وہ لا ان کی جگہ پر آ جائے گا، لا زلتم سالمینہ، لا زلتم سالمینہ، تم ہمیشہ سلامت رہو۔ طال عمرہ، اس کی عمر دراز ہو، طال یطول طویل ہونا۔ لا بارک اللہ فیکا، لا بارک اللہ فیکا، اللہ تجھ میں برکت نہ دے، یہ بد دعا ہے۔ تو یعنی پہلی بات انہوں نے بتائی ہے کہ ماضی ہی استعمال ہوگا، معنی مضارع کے لیے جائیں گے، اور ما استعمال نہیں ہوگا، لا استعمال کیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں کہ کبھی کبھی مضارع کا استعمال بھی ہو جاتا ہے، جیسے یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخش دے۔ اور چھینک کے جواب میں آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص چھینکتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے، تو سننے والا جو ہے اس کی چھینک سن کر جواب میں اسے جو دعا دیتا ہے وہ کیا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے۔ تو یہ دیکھ لیں مضارع استعمال ہوا ہے، تو کبھی کبھی مضارع کا استعمال بھی ہو جاتا ہے۔ چھٹا پوائنٹ دے رہے ہیں کہ فعل ناقص کی خبر کو اس کے اسم یعنی مبتدا پر مقدم کر سکتے ہیں۔ کانا قائمن زیدن، جملہ تھا جی زیدن قائمن، سمپل میں جملہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جملہ اسمیہ، زیدن قائمن، زید کھڑا ہے۔ آپ نے کانا لگایا تو بن گیا کانا زیدن قائمن، زید کھڑا تھا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ کانا کی خبر جو تھی قائمن، اس کو اس کے اسم پر مقدم کر دیا، تو جملہ بن گیا کانا قائمن زیدن، زید کھڑا تھا۔ اس کو کان القائمہ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو کانا القائمہ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہاں پر ال کے ساتھ بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ کبھی خبر کو خود فعل ناقص پر بھی مقدم کر دیتے ہیں۔ یہ بہرحال اہم پوائنٹ ہے، ہمارے سامنے آیا ہے کہ خبر کو فعل ناقص پر بھی مقدم کیا جا سکتا ہے، جیسے صغیرن کانا او کبیرن، صغیرن کانا او کبیرن، اس کا ترجمہ ہوگا چھوٹا ہو یا بڑا، صغیرن کانا او کبیرن۔ اور جب مبتدا نکرہ ہو اور خبر جار مجرور یا ظرف، تو عموماً خبر کو مقدم کیا جاتا ہے۔ مبتدا نکرہ ہوتا ہے اور خبر جو ہے وہ جار مجرور یا ظرف ہوتی ہے، تو پھر خبر کو عموماً مقدم ہی کیا جاتا ہے، جیسے کان لی غلام، کان عندی غلام۔ اس کا بیان وہ کہہ رہے ہیں چوتھے حصے میں مفصل ہوگا، تفصیل سے بیان کریں گے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے عموماً اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن مبتدا جب نکرہ ہوتا ہے تو اس کو مؤخر کر دیتے ہیں، خبر کو مقدم کر دیتے ہیں، ایک صورت تو یہ ہے۔ اور اگر خبر جو ہے وہ جار مجرور ہو یا ظرف ہو تو پھر بھی مبتدا کو مؤخر ہی کیا جاتا ہے۔ ساتواں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ یکونو جو کہ کانا کا مضارع ہے، اس پر کوئی حرف جازم، حرف جازم آپ کو پتہ ہے لم، لما، ان شرطیہ، لام امر یا لائے نہیں داخل ہو تو بعض اوقات اس کا نون بھی حذف کر دیا جاتا ہے۔ یعنی لم یکن، یکونو تھا نا، اب یکونو پہ لم داخل کریں تو نون ساکن ہو جائے گا اینڈ والا، تو یہ بن جائے گا لم یکون۔ واؤ بھی ساکن، نون بھی ساکن، دو ساکن ایک لفظ میں نہیں رہ سکتے، تو واؤ کو نکال دیا اور یہ بن گیا لم یکن۔ لیکن لم یکن، یکن کا آخری جو نون ہے اس کو بھی حذف کر دیا جائے گا، جیسے لم یکو، لا تکن سے لا تکو، لم اکن سے لم اکو، جیسے سورہ مریم میں حضرت مریم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی خوشخبری انہیں سنائی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ انا یکون لی غلام، میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی بشر نے بھی نہیں چھوا، ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بد کردار عورت ہوں، لم اکو جبارن شکیہ۔ لیکن جب ماں بعد سے ملا کر پڑھنے کا موقع ہو تو حذف نہیں ہو سکتا، یعنی لم یکن ہے نا، تو لم یکو سے آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی لم یکو کو آپ آگے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر لم یکل ولدو نہیں کہیں گے، بلکہ نون کو لا کر ہی ملائیں گے، لم یکن الولدو۔ اور آپ کی سورۃ البینہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، تو لم یکن الذین کفروا۔ لم یکن الولد کاذبا، لڑکا جھوٹا نہیں تھا۔
یہاں لم یکل ولدو نہیں کہا جائے گا۔ تو بہت اہم انفارمیشن آپ کے سامنے آ رہی ہے الحمدللہ۔ 8واں پوائنٹ دے رہے ہیں کہ اس کتاب کے پہلے اور دوسرے حصے میں تمہیں کسی قدر معلوم ہو چکا ہے اور چوتھے حصے میں زیادہ تفصیل سے معلوم ہوگا۔ دو باتیں آ رہی ہیں، ایک تو پہلے اور دوسرے حصے میں کسی قدر معلوم ہو گیا ہے اور مزید معلوم چوتھے حصے میں ہوگا۔ تو اب کیا بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں خبر کبھی مفرد ہوتی ہے تو کبھی مرکب بھی ہوتی ہے۔ خبر کی جگہ جملہ فعلیہ یا اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور شبہ جملہ یعنی جار مجرور اور ظرف بھی آ سکتا ہے۔ تو گویا خبر کی جو مختلف صورتیں ہیں جملہ اسمیہ میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ خبر کبھی تو مفرد ہوتی ہے یعنی سنگل ورڈ ہوتی ہے، وہ سنگل ورڈ چاہے واحد ہو، چاہے مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو، اسے مفرد ہی کہا جائے گا۔ کبھی وہ مرکب ہوتی ہے، مرکب اضافی بھی ہو سکتی ہے، مرکب توصیفی بھی ہو سکتی ہے، اور بتا رہے ہیں کبھی خبر جو ہے وہ شبہ جملہ یعنی مرکب جاری بھی ہو سکتی ہے اور ظرف اور مضاف الیہ کے طور پہ بھی آ سکتی ہے۔ اور آخری اہم بات یہ ہے کہ خبر کی جگہ پر کبھی کوئی جملہ آ سکتا ہے اور وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ اسی طرح جس طرح سمپل جملہ اسمیہ میں خبر کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، بالکل اسی طرح فعل ناقص اور انا اور اس کے جو اخوات ہیں ان کی خبر کی جگہ بھی وہ سب کچھ آ سکتا ہے۔ یعنی جو کچھ عام جملہ اسمیہ میں خبر کی جگہ پر آ سکتا ہے نا، وہی سب کچھ انا و اخواتہا کی خبر کے طور پہ بھی آ سکتا ہے اور افعال ناقصہ کی خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ مثالیں دیکھ لیں۔ خالد یقرأ القرآن، اب یہاں پر خالد مبتدا ہے اور یقرأ القرآن جو ہے یہ خبر ہے جو کہ ایک جملہ ہے اور جملہ فعلیہ ہے جس میں یقرأ فعل اور فاعل ہے اور القرآن مفعول ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر بن گیا خالد مبتدا کی، اور خالد مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا۔ اب اسی کے شروع میں آپ کانا لگا دیں تو بن جائے گا کانا خالد یقرأ القرآن، کانا خالد یقرأ القرآن۔ پہلے جملے کا ترجمہ تھا خالد قرآن پڑھتا ہے، دوسرے جملے کا ہو گیا خالد قرآن پڑھتا تھا۔ اب یہاں پر ہم دوسرے جملے میں کانا کا اسم جو ہے وہ خالد کو قرار دیں گے اور کانا کی خبر جو ہے وہ یقرأ القرآن جملہ فعلیہ کو قرار دیں گے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ کانا کی خبر تو منصوب ہوتی ہے، تو یہاں پر اب ایک جملہ اس منصوب کی جگہ پر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے جملہ جو ہے یہاں پر محلاً منصوب ہے، یعنی محل کے اعتبار سے منصوب ہے۔ اور تیسرے کالم میں جو جملہ آ رہا ہے وہ خالد یقرأ القرآن کے شروع میں انا جب داخل کیا تو انا کی وجہ سے مبتدا منصوب ہو جائے گا، تو بن جائے گا جملہ انا خالدن یقرأ القرآن، بے شک خالد قرآن پڑھتا ہے۔ اس جگہ پر ہم کہیں گے کہ یقرأ القرآن جو ہے وہ انا کی خبر ہے اور محلاً مرفوع ہے، اور کانا خالد یقرأ القرآن میں ہم کہیں گے کہ یقرأ القرآن کانا کی خبر ہے اور محلاً منصوب ہے، اور پہلے جملے میں ہم خالد یقرأ القرآن کو کہیں گے کہ یہ خبر ہے اور محلاً مرفوع ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ دوسری رو میں پہلا جملہ ہے الشتاء بردہ شدید، الشتاء سردی، بردہ شدید اس کی ٹھنڈ شدید ہے، یعنی پھر با محاورہ ترجمہ کریں گے موسم سرما کی سردی سخت ہے۔ اس میں الشتاء مبتدا ہے اور بردہ شدید جو ہے جملہ اسمیہ یہ خبر بن رہا ہے الشتاء کی۔ اس جملہ اسمیہ میں بردہ میں برد مضاف ہے، ہا کی ضمیر جو ہے مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن گیا، شدید جو ہے یہ خبر ہو گئی، مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر بن گیا الشتاء مبتدا کے لیے، اور الشتاء مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ کلیئر ہو گیا؟ سارا انالیسس میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ کانا لگ جائے گا تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ کانا الشتاء ایسے رہے گا، بردہ شدید بھی ویسے ہی رہے گا۔ یہ نہیں ہوگا آپ کہیں کہ جی کانا کی خبر چونکہ منصوب ہوتی ہے تو آپ بردہ کو بردہ کہہ دیں، نہیں، اس لیے کہ اب آپ پورے جملے کو ایز اے خبر ٹریٹ کر رہے ہیں۔ جملے کو جب آپ ایز اے خبر ٹریٹ کریں گے تو پھر آپ اس کے الفاظ کے اعراب کو نہیں بدل سکتے، یہ اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ تو کانا الشتاء بردہ شدید میں ہم کہیں گے کانا کا اسم جو ہے الشتاء ہے اور بردہ شدید جملہ اسمیہ جو ہے یہ کانا کی خبر ہے، لہٰذا محلاً منصوب ہے، اور جب انا لگ گیا تو انا کے لگنے سے الشتاء جو ہے منصوب ہو جائے گا، ان الشتاء بردہ شدید، بردہ شدید ویسے کا ویسے ہی رہے گا، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیے۔ پھر نوٹ کر لیجئے کہ جملہ جب بھی خبر بن کر آئے گا
تو جملے کے جو پارٹس ہیں مبتدا یا خبر، ان کے اعراب کو آپ بالکل تبدیل نہیں کریں گے، اچھی طرح ذہن میں رکھیے گا۔ اس پورے جملے کو ہم محل کے اعتبار سے ٹریٹ کریں گے کہ اگر یہ مرفوع کی جگہ پر آ رہا ہے تو اسے کہیں گے یہ محلن مرفوع ہے، اگر وہ کسی منصوب کی جگہ پر آ رہا ہے تو ہم کہیں گے یہ محلن منصوب ہے، اور اگر وہ کسی مجرور کی جگہ پر آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے یہ محلن مجرور ہے۔ تیسرا جملہ ہے الحرۃ فی البیتی۔ اب یہاں پر الحرہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جار مجرور آ رہی ہے فی البیتی، جسے شبہ جملہ کہا جاتا ہے۔ کانا لگ گیا شروع میں، تو اب الحرہ چونکہ مؤنث ہے تو کانت لگے گا، اور پھر ملا کر ہم پڑھیں گے کانت الحرۃ فی البیتی۔ اب الحرہ کانا کا اسم ہے اور فی البیتی کانا کی خبر ہے۔ انا لگ گیا تو ان الحرۃ فی البیتی، اب انا کا اسم جو ہے الحرہ ہے اور فی البیتی انا کی خبر ہے۔ الحارس عند الباب، چوکیدار دروازے کے پاس ہے۔ الحارس مبتدا اور عند الباب ظرف اور مضاف الیہ یہ خبر بن رہا ہے۔ اب جب کانا لگے گا تو کان الحارس عند الباب، چوکیدار دروازے کے پاس تھا ترجمہ ہو جائے گا، اس میں اب عند الباب جو ہے وہ کانا کی خبر ہو جائے گی، اور ان الحارس عند الباب میں الحارس انا کا اسم اور عند الباب انا کی خبر ہو جائے گا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ مزید وہ بتا رہے ہیں کہ مذکورہ چاروں سطروں میں غور کرو، سمجھ جاؤ گے کہ پہلی سطر کی تینوں مثالوں میں خبر کی جگہ فعل آیا ہے، اس میں ضمیر ہوا مستتر پوشیدہ ہے جو مبتدا کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ یہاں پر بس ایک پوائنٹ اور میں ایڈ کروں گا، جب بھی جملہ آپ کا کسی مبتدا کی خبر بن کر آئے گا تو اس جملے میں کوئی نہ کوئی ایسی ضمیر ضرور ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو، جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، وہ ضمیر عائد کہلاتی ہے۔ یہ بس پوائنٹ اچھی طرح آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہی ضمیر فاعل ہے، القرآن مفعول ہے، فعل فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ جملہ فعلیہ خبر ہے مبتدا خالد کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا۔ تو بالکل میں نے جو بات کی ہے وہی آپ کے سامنے دوسرے انداز سے انہوں نے ذکر کر دی۔ پہلی اور تیسری مثال میں تو یہ جملہ حالت رفع میں سمجھا جائے گا، جملے کو حالت رفع میں سمجھا جا رہا ہے، مگر درمیانی مثال میں چونکہ یہ جملہ کانا کی خبر واقع ہوا ہے اس لیے حالت نسبی میں سمجھا جائے گا، یعنی پورا جملہ جو ہے مرفوع سمجھا جائے گا یا جملہ جو ہے وہ منصوب سمجھا جائے گا۔ دوسری سطر میں خبر کی جگہ جملہ اسمیہ ہے، اس میں بھی ایک ضمیر مبتدا کی طرف لوٹنے والی موجود ہے، جبکہ تیسری سطر میں جار مجرور ہے، اور چوتھی میں عندہ ظرف ہے۔ ان خبروں کی اعرابی حالت وہی ہوگی جو پہلی سطر کی مثالوں کی بتائی گئی ہے۔ گویا جملہ اسمیہ کے جو دو مین پارٹس ہیں نا، مبتدا اور خبر، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اب خبر کی جگہ پر اگر جملہ آ رہا ہے، جار مجرور آ رہا ہے یا ظرف آ رہا ہے تو ہم ان کو ٹریٹ کریں گے مرفوع ہی اور انہیں محلن مرفوع کہیں گے، آگے یہ بتا دیں گے۔ تنبیہ نمبر 1 کے طور پہ ذکر کریں کہ اعراب محلی اور تقدیری۔ تم جانتے ہو کہ مبتدا ہو یا خبر، فاعل ہو یا مفعول، ہر ایک کے لیے اعرابی حالت مقرر ہوتی ہے۔ اگر یہ سب اسم مورب ہیں تو ان پر اعراب کی حالت ظاہر کی جا سکتی ہے، یعنی مورب اسم آپ کو پتہ ہے نا 3 شکلوں میں آتا ہے، اگر منصرف ہے تو 3 شکلوں میں اور غیر منصرف ہے تو 2 میں۔ مرفوع واحد ہے تو وہ پیش کے ساتھ آئے گا، منصوب زبر کے ساتھ اور مجرور زیر کے ساتھ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو یہ بتا رہے ہیں اگر یہ اسم مورب ہیں تو ان پر اعراب کی حالت ظاہر کی جا سکتی ہے، اگر مبنی ہے یا مرکب ہیں تو موقع و محل کے مطابق، تو محل و موقع کے مطابق ان پر اعراب فرض کر لیا جاتا ہے۔ ایسے فرضی اعراب کو اعراب محلی کہتے ہیں۔ مثلا ایگزامپل دیکھ لیں، جاء ھذا، یہ آیا، جاء فعل ہے اور ھذا جو ہے فاعل ہے۔ میں پہلے انہی کی ڈسکرپشن جو ہے پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ مثلا جاء ھذا میں ھذا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، مگر مبنی ہونے کی وجہ سے اس پر کوئی اعراب نہیں آ سکتا، اس لیے اس جملے میں ھذا کو محلن مرفوع یا مرفوع المحل کہیں گے۔ رأیت ھذا، یہاں پر ھذا مفعول بہ ہے اور مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، اس لیے ھذا کو محلن منصوب یا منصوب المحل کہا جائے گا۔ اور قلت لھذا میں ھذا حرف جر کے بعد آیا، اس لیے اس ھذا کو محلن مجرور یا مجرور المحل کہیں گے۔ تو یہ اعراب تھا محلی اعراب۔ ساتھ ہی انہوں نے ذکر کیا تھا اعراب محلی یا اعراب تقدیری۔ اب تقدیری اعراب سے کیا مراد ہے اس کو بھی سمجھ لیں۔ تم نے حصہ اول سبق 10 میں پڑھ لیا ہے کہ اسم مکسور جس اسم کے آخر میں الف ہوا کرتا ہے، اسم مکسور کسے کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف ہو، جیسے موسیٰ، کبریٰ، صغریٰ۔
اب اگر آپ سے پوچھا جائے جی موسیٰ کا اعراب بتائیے تو آپ کہیں گے جی موسیٰ موسیٰ موسیٰ، کبرا کبرا کبرا، صغرا صغرا صغرا. یہ اسم جو ہے یہ اسم مکسور کہلاتا ہے. اسم مکسور مرفوع منصوب مجرور فارم میں ایک جیسا ہی دکھتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے دکھنا اور ہے اور اندر سے ہونا اور چیز ہے. تو پھر ایسی صورت میں ایسے اسماء کا اعراب جو ہے تقدیری لیا جاتا ہے. اسی کے ساتھ ایک اسم اور ہے اسم منقوص. اسم منقوص کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پیچھے زیر ہو، جیسے قاضی، اردو میں قاضی، ہادی. اب اسم منقوص جو ہے یہ مرفوع اور مجرور فارم میں اعراب اس پہ نہیں پڑھا جا سکتا. یعنی اگر میں اسم منقوص کا اعراب آپ کے سامنے رکھوں نا، جیسے ہادی کا اعراب میں شو کروں تو میں کہوں گا مرفوع فارم میں ہادن، مجرور فارم میں بھی کہوں گا ہادن، ہاں منصوب فارم میں ہادین ہی کہوں گا. تو مرفوع اور مجرور فارم میں اسم منقوص کا اعراب جو ہے وہ تقدیری جو ہے وہ تصور کیا جائے گا. یعنی ہے تو صحیح لیکن وہ شو نہیں ہو رہا. تو فرض کر لیا کہ یہاں پر یعنی پہلی جگہ پر ہادی ہادن میں پیش ہے اور آخری جگہ میں ہادن پہ زیر ہے، ہاں منصوب جو ہے وہ لفظاً نظر آ رہا ہے. تو اس میں مکسور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا اور اس میں منقوص کا اعراب مرفوع اور مجرور حالت میں تقدیری ہوگا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں اور اس میں منقوص جس کے آخر میں یا ہو پر حالت رفع و جری میں اعراب نہیں پڑھا جاتا. ایسے اسموں پر جو اعراب فرض کر لیا جائے تو وہ بھی محلی ہے، مگر کتب صرف میں اسے تقدیری اعراب کہا جاتا ہے. یعنی ہوتا یہ محل کے اعتبار سے ہی ہے لیکن صرف کی کتابوں میں اس اعراب کو تقدیری اعراب کہا جائے گا. آج جی مشق نمبر 41 کی طرف. ذیل کے جملوں کی تحلیل کرو. پہلا جملہ ہے جی قد یسیر الفاسق صالحا. میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ قد جو ہے فعل مضارع کے ساتھ جب استعمال ہوتا ہے تو تقلیل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کبھی کبھی کا مفہوم دیتا ہے. قد یسیر الفاسق صالحا، کبھی بدکار نیک بن جاتا ہے. قد حرف تقلیل ہے. قد ماضی پر داخل ہوتا ہے تو تاکید کے معنی دیتا ہے، اور مضارع پر داخل ہوتا ہے تو تقلیل یعنی کم کرنے کے معنی میں آتا ہے. یسیر فعل ناقص مضارع مرفوع ہے، اور الفاسق اسم ہے فعل ناقص کا اس لیے مرفوع ہے. صالحا خبر ہے فعل ناقص کی اس لیے منصوب ہے. تو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا. دوسرا جملہ ہے جی بات المرضى متعلمین. باتا فعل ناقص ہے، المرضى مریض کی جمع ہے، اور متعلمین جو ہے یہ باتا کی خبر ہے، ٹھیک ہے، اور المرضى جو ہے یہ باتا کا اسم ہو گیا. فعل ناقص کی ترکیب بھی بتا رہے ہیں نا آپ کو. ترجمہ ہے اس جملے کا کہ بیماروں نے دکھ میں رات گزاری. باتا فعل ناقص ہے، ماضی ہے، لہٰذا مبنی بر فتحہ کہیں گے اس کو. المرضى جمع ہے مریض کی، اسم ہے فعل ناقص کا، حالت رفع میں ہے، مگر اس میں مکسور ہونے کے سبب اس پر اعراب نہیں پڑھا جا سکتا، اس لیے اسے محلاً مرفوع کہا جائے گا، اور اس کا اعراب تقدیری ہے، ذہن میں رکھیے گا. متعلمین خبر ہے فعل ناقص کی اس لیے منصوب ہے، اور اس کے نصب کی علامت یا اور نون ہے. گرامر والے کہتے ہیں جی یا ہے، نون تو کہتے ہیں ڈراپ ہو جاتا ہے اسم کا، جمع سالم مذکر اسم کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا. تیسرا جملہ ہے جی سار الشتاء بردہ شدید. اب یہاں پر سارا جو ہے آپ کا فعل ناقص ہے، الشتاء اس کا اسم ہے، اور بردہ شدید ایک جملہ اسمیہ ہے جو کہ سارا کی خبر بن کر آ رہا ہے. لفظی معنی ہوں گے اس کے ہوا جاڑا اس کی سردی سخت، یعنی سارا ہوا، الشتاء جاڑا، ہوا جاڑا، بردہ شدید، بردہ اس کی سردی، شدید سخت. لفظی ترجمہ کیا زبردست لفظی ترجمہ کیا جی، ہوا جاڑا اس کی سردی سخت، یعنی جاڑے کی سردی سخت ہو گئی. تو یہاں پر سارا جو ہے وہ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، ہونا کے معنی میں. اس جملے میں الشتاء جو ہے یہ اسم ہے فعل ناقص سارا کا، اور بردہ شدید جیسے میں نے کہا جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے. تو تفصیل اس کی کیا ہے، سارا فعل ناقص ماضی مبنی ہے فتحہ پر، الشتاء اسم ہے فعل ناقص کا اس لیے مرفوع ہے اور پہلا مبتدا ہے. بردہ میں برد دوسرا مبتدا ہے، مرفوع ہے، اور ہا ضمیر مجرور ہے، مبنی ہے، مضاف الیہ ہے اس لیے محلاً مجرور کہیں گے. شدید خبر ہے دوسرے مبتدا کی اس لیے مرفوع ہے. مبتدا ثانی یعنی دوسرا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر خبر ہے پہلے مبتدا الشتاء کی جو کہ اسم ہے فعل ناقص کا. اب یہ جملہ فعل ناقص کی خبر کی جگہ واقع ہے اس لیے محلاً
منصوب کہا جائے گا۔ فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو بڑے خوبصورت انداز میں جی آپ کو سکھا رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ساری باتیں کلیئر ہو رہی ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ چوتھا جملہ ہے ما زلنا نرا عجائب خلق اللہ۔ ما زلنا نرا، ہم نے ہمیشہ دیکھی، ہم ہمیشہ دیکھتے رہے، کیا؟ عجائب خلق اللہ، اللہ کی مخلوقات کے عجائب، ہم ہمیشہ اللہ کی مخلوقات کے عجائب دیکھتے رہے۔ اس جملے میں ما زلنا فعل با فاعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ناقص ہے اور اس کا فاعل، اور فعل ناقص آئے گا تو اس کا پھر اسم ہوگا نا، تو اس کا اسم ساتھ کہہ دیں گے۔ باقی سب جملہ فعلیہ ہو کر، یعنی نرا عجائب خلق اللہ جو ہے یہ جملہ فعلیہ ہو کر یہ اس فعل ناقص کی خبر ہے۔ تفصیل وہ کہہ رہے ہیں نیچے دیکھ لو۔ ما زلنا فعل ناقص ماضی جمع متکلم کا صیغہ ما زال سے، اس میں نا ضمیر جو کہ مبنی ہے، جو فاعل یعنی اسم ہے فعل ناقص کا، اس لیے محلاً مرفوع ہے۔ نرا فعل مضارع ہے، محلاً مرفوع ہے، اس میں ضمیر جمع متکلم کی پوشیدہ ہے اور وہی اس کا فاعل ہے اور محلاً مرفوع ہے۔ عجائبہ مفعول ہے، اس لیے منصوب ہے، اور عجائبہ الف لام بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، تو مضاف بننے کے چانسز ہیں۔ کنفرم کریں گے جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے گا، تو یہ عجائبہ کو مضاف بنا دیں، اور خلق آپ دیکھیں مجرور ہے تو کنفرم ہو گیا۔ خلق الف لام کے بغیر ہے، تنوین بھی نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مضاف ہو۔ کنفرم کریں گے جب اگلا اسم مجرور ملے گا، تو اگلا اسم اللہ جو ہے وہ مجرور مل رہا ہے، تو ہم اسے بھی مضاف کہہ دیں گے، تو گویا یہ پیچیدہ مرکب اضافی بن گیا عجائب خلق اللہ، اور ترجمہ آخر سے شروع تک لے کر آئیں گے اللہ کی مخلوقات کے عجائب۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ خبر بن گیا فعل ناقص کی۔ فعل مضارع اپنے فاعل و مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر ہے فعل ناقص کی، اس لیے اسے محلاً منصوب کہا جائے گا۔ فعل ناقص اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا۔ تو الحمدللہ بہت سارے جملوں کا گرامیٹیکل انالیسس ہمیں سمجھا دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اعراب القرآن جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے سورۃ البقرہ کا انالیسس جس میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اب اس کے ساتھ یہ میچ ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی اسکرین پر آپ کو سلسلہ الفاظ نمبر 36 دکھائے جا رہے ہیں، جس میں پہلا لفظ ہے جی اختراع، باب افتعال سے ہے، اس کے معنی ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ تدارکا باب تفاعل کا لفظ ہے، تلافی کرنا، اصلاح کر لینا۔ فابرا باب مفعلہ کا لفظ ہے، درپے ہو جانا، لگاتار کوشش کرنا۔ عبرا باب نصرہ کا لفظ ہے، عبور کرنا، پار کرنا۔ اوسا باب فعال کا لفظ ہے، وصیت کرنا۔ توفقہ باب تفاعل کا لفظ ہے، توفیق پانا، مقصد کو پہنچنا۔ زیادہ باب نصرہ سے آتا ہے اور واو بتا رہا ہے کہ الف واو سے چینج ہے، تو یہ اجوف ہے۔ سخاوت کرنا۔ عاقفہ علا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے معنی ہے کسی چیز کے پاس ٹھہرے رہنا۔ حقہ کا باب تفعیل کا لفظ ہے اور اس کا مصدر تحقیق ہے، ثابت کر دکھانا۔ الالمانو جرمنی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ عمل جمع اعمال امید کے لیے۔ انتقال ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ بغی سرکش بدکار کے لیے۔ حددہ باب تفعیل کا لفظ ہے، تحدید ڈرانا دھمکانا۔ ایڈیسونا ایڈیسن امریکہ کا مشہور مجد۔ انا اس میں استفہام ہے، کس طرح۔ بساط کا لفظ فرش یا غالیچے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الحاکی نقال یعنی آج کل فونوگراف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ زہرہ تازگی خوشنمائی پھول کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سواء برابر۔ طائر پرندہ۔ طیران مصدر ہے تارا کا اڑنا۔ تین کیچڑ کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فتاۃ جوان عورت، اور اس کا مذکر فتاہ استعمال ہوتا ہے، اور فتاہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں مکسور ہے۔ سماحت سخاوت چشم پوشی کے لیے۔ طائفۃ گروہ۔ طائرۃ یا طیارۃ ہوائی جہاز کے لیے۔ طیار ہوائی جہاز چلانے والا یعنی پائلٹ۔ عزم پختہ ارادہ۔ فضول ضرورت سے زیادہ بچا ہوا۔ لدا پاس۔ لدئی کا تیرے پاس، اسی طرح لدینا ہمارے پاس۔ لدئی ہی اس کے پاس، تو لدا کے ساتھ
یہ لدا ظرف ہے تو اس کے ساتھ مضاف الیہ ضمیر ملا کر ہم مختلف ترجمے کر سکتے ہیں۔ المحیط بڑا سمندر، مذنب گناہ گار، مستحیل مشکل محال، منتصر مدد پانے والا، نجاح کامیابی، مبلغ رسائی پہنچنے کی حد، المحیط الاطلنطی بحر اٹلانٹک، مریۃ شک، مستریح بآرام، مودۃ دوستی، حفوۃ جمع حفوات لغزش یا غلطی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت سارے نئے الفاظ اور بہت وکیبلری ہمارے سامنے اس سبق میں بھی الحمدللہ آ گئی ہے۔ اب یہ یاد کرنا ہمارا کام ہے، ہم اسے یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ آگے ہمارے یہ کام آئے گی۔ سبق ہمارا ابھی چل رہا ہے لیکن لیکچر لمبا ہوتا جا رہا ہے، تو یہیں پر ختم کرتے ہیں، باقی سبق کو انشاءاللہ تعالی پارٹ 2 میں دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔